السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بھائی، ہم لوگ پڑھ رہے تھے کل غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع. اچھا، یہ سن 5 یا سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اس پہ کافی ڈیٹیل میں حاشیے میں ڈسکشن ہوا تھا کس ہجری میں آیا تھا، تھوڑا سا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی درار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک تو اپنا قبیلہ لے کے آ رہا ہے اور کچھ دوسرے عربوں کو بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے تاکہ جنگ کر سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو اس خبر کی تحقیق کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پتہ چلا کہ واقعی میں صحیح خبر ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تیاری کا حکم دے دیا کہ غزوے کی تیاری کریں. اور پھر یہ ایک ویری امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ان کے ساتھ یعنی کہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی. ٹھیک ہے. اور جو اس سے پہلے کسی بھی غزوے میں نہیں گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے مسلمانوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا یہ لوگ منافق ہیں. اچھا، اب جو ہے پھر بتا رہے ہیں کہ حارث بن ابی ذرار اور اس کے جو بھی رفقا، اس کے جو ساتھی تھے، وہ روانہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے. تو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اپنے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جو ہے وہاں پہ جا کے پتہ لگاؤ کہ یہ مسلمانوں کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں نا. تو جب وہ جاسوس وہاں پہنچا تو مسلمانوں نے اس کو قبضے میں لے لیا اور اس کو قتل کر دیا. تو جب یہ حارث بن ابی ذرار اور اس کے دوستوں کو پتہ چلا کہ بھئی جو اس کے ساتھی تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ غزوہ ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے جاسوس بھیجا تھا اس کو تو مسلمانوں نے قتل بھی کر دیا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ سب کے سب نا بکھر گئے، یعنی کہ حارث بن ابی ذرار کا جو قبیلہ تھا اور جو دوسرے عرب لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں بکھر گئے. ٹھیک ہے. پینک سچویشن کریٹ ہو گئی ہوگی. اچھا، کہ انہوں نے جو بندہ بھیجا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود آ رہے ہیں، خود تشریف لے کر آ رہے ہیں یہ جنگ کرنے کے لیے. پھر بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چشمہ مریسی تک پہنچے تو پھر بنو المستلق والے جو تھے، یہ جو قبیلہ تھا، یہ ریڈی ہو گیا جنگ کے لیے نا، کہ ہاں ٹھیک ہے چلو ہم جنگ کرتے ہیں اب نا. پھر بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جیسے جنگ کے لیے پورا صف بندی ہوتی ہے نا، روز میں ارینج ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سب ارینجمنٹ ہو رہی تھی. اور لشکر کے علم بردار جو تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو جھنڈا لشکر کا جو ہولڈ کرتے ہیں وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ انصار قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ تیروں کا تبادلہ وغیرہ ہوا. پھر کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دم سے حملہ کیا ان پر، جو اسلام کے دشمن سارے آئے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور کچھ مشرکین جو تھے وہ مارے گئے. پھر عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا، وہ بھی دشمن کے ہاتھوں نہیں مارا گیا. وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جو انصاری ایک تھے، تو وہ سمجھے تھے کہ دشمن کا آدمی ہے، تو غلط فہمی میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے ایک مسلمان. تو یہ بتایا گیا. اچھا، اس میں پھر بتا رہے کہ اہل سیر یعنی سیرت لکھنے والے تو اس واقعے کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں، لیکن علامہ ابن قیم جو ہے کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے، یہ اس طرح سے لڑائی جھگڑا کوئی مطلب لڑائی باقاعدہ طور پہ نہیں ہوئی تھی. جو چشمہ تھا نا وہاں پر مسلمانوں نے پہنچ کر چھاپا مارا تھا، اور عورتوں اور بچوں اور مال مویشی وغیرہ کو قبضے میں لے لیا تھا. جی میوٹ کر لیے گا پلیز. اچھا، پھر جو ہے بتا رہے کہ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور ان کا تعلق کوئی بنو المصطلق قبیلے سے ہی تھا، جس کا سردار جو ہے حارث بن ابی درار تھا. تو یہ جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیٹی تھی حارث بن ابی درار کی، جس نے ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے اور اپنے قبیلے اور سب کو لے کر آیا تھا. تو یہ ان کی بیٹی تھی. اور پھر بتا رہے کہ یہ بھی قیدیوں میں شامل ہو گئی تھی. پھر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ آئیں، اور انہوں نے مکاتب بنا لیے، یعنی کہ ان میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ لانڈی بنی رہیں گی ان کی، اور جب وہ ایک اماؤنٹ پے کر دیں گی تو پھر وہ ان کو آزاد کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اماؤنٹ فکس ہوئی تھی وہ پے کری، اور پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی. اچھا، پھر بتا رہے کہ اس شادی کی وجہ سے جو مسلمانوں نے جو بنو المصطلق کے 100 گھرانے تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. بنو المصطلق کے 100 گھرانے مسلمان ہو گئے تھے. پھر یہ جو شادی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ، تو پھر یہ ہوا کہ ان سب گھرانوں کو جو کہ قیدی بنا لیا گیا تھا، سب کو آزاد کر دیا. اور پھر کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں.
اچھا پھر بتا رہے ہیں کہ یہ اس غزوے کی جو ہے سمری یہ بیان کر دی ہے، لیکن اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے تھے اور وہ بیسیکلی منافقین کی وجہ سے آئے تھے، جن کا ظاہر ہے جو لیڈر تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ ساری ڈیٹیلز جو غزوے میں جو ہوئی تھی اس کے دوران وہ بھی بعد میں بتائیں گے، پہلے ان کا جو کردار اور رویہ منافقین کا ہوتا تھا جو ہم نے پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، لیکن میرے خیال سے ابھی آگے اور ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی، تو وہ پہلے یہ لوگ نا پہلے جو سیرت جنہوں نے لکھی ہے وہ جو ہے رائٹر ہمیں بتائیں گے ان کے کردار اور رویوں کے بارے میں، پھر وہ بتائیں گے کہ غزوات میں انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ چلے ہم ریڈ کرتے ہیں، اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو ساتھ ساتھ ہم ریڈنگ ایکسپیرینس سے ملا کر سکتے ہیں۔ چلے میں ریڈ کرتی ہوں۔ اچھا غزوہ بنی المصطلق سے پہلے منافقین کا رویہ، اچھا یہ تو ہم نے یہاں پہ پڑھا نا، یہ دیکھیں پورا غزوے کی ہم نے سمری یہاں پہ ابھی پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اب بتا رہے ہیں اس سے پہلے یعنی غزوہ ہونے سے پہلے منافقوں کا کیا رویہ تھا۔ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قد تھی، چونکہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے منہوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی، اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ اچھا اب دیکھیے اس سے پہلے غزوہ بنی المصطلق سے پہلے کا پورا بتا رہے ہیں شروع سے، بالکل یہ تو کافی ہجرت کے ٹائم کا بلکہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام سے، مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، ان سب سے جو ہے نفرت تھی، دشمنی تھی، بغض رکھتا تھا، یہ تو عمومی طور پہ تھا، اور اسپیشلی سب سے زیادہ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ وہ دل میں جو ہے نفرت رکھتا تھا۔ پھر بتا رہے ہیں اور اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں، اور ریزن بہت ہی آبویس ہے کہ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے وہ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئے تھے نا کہ بھائی مدینہ کا باقاعدہ بادشاہ بننا ہے، مدینہ کا لیڈر بننا ہے، اس میں سارے اوس و خزرج کتنے بڑے بڑے قبیلے تھے، وہ بالکل ریڈی ہو گئے تھے کہ بھائی یہ ہمارا سردار بنے گا، ہیڈ بنے گا مدینہ کا۔ تو وہ تاج پوشی ہونے ہی والی تھی کہ اسی وقت یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا کہ مکہ سے تمام یہ جو مسلمان تھے یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ تو اب جو ہے جب مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچنے لگی اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا پتہ چلنے لگا، تو لوگوں کی توجہ پھر ابن ابی کی پرسنالٹی کیا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو لوگوں کی توجہ ظاہر ہے ابن ابی سے ہٹنے لگ گئی، اور پھر یہ مسلمان جو اتنے اعلی اخلاق کے مالک اور جس طرح یہ ایک ریولیوشنری موومنٹ سٹارٹ کرنے والے تھے، تو لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا نا کہ بھائی یہ کچھ ہٹ کے لوگ ہیں، یہ عبداللہ بن ابی کے ٹکر کے تھوڑی ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے وہ عبداللہ بن ابی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت ظاہر ہے جو مدینہ کے حالات تھے اور ساری چیزیں اس میں اس کو ہی بڑا لیڈر مانا جاتا ہوگا۔ اچھا تو پھر کہہ رہے کہ اس وقت جب سب لوگ آئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے پھر مان لیا کہ وہ ہمارے ہیڈ بنیں گے۔ اب آپ صرف امیجن کریں کہ ایک انسان جس کی تاج پوشی ہونے والی ہے، اب رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ اس وقت جو ہے کسی اور کو جو ہے لیڈر بنا دیا جائے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کتنا نفرت کرنے لگے گا نا پھر ایسے شخص سے کہ بھائی ان کو لیڈر بنا دیا کہ ان کی جگہ تو یہ مطلب یہ سیٹ تو مجھے ملنے والی تھی۔ تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے بادشاہت یعنی کہ ان کو لیڈرشپ ملنے والی تھی مدینہ کی، تو اس لیے وہ بہت زیادہ نفرت رکھتا تھا کہ یہ سیٹ تو مجھے ملنے والی تھی۔ پھر اس کی یہ قد اور جلن ابتدائی ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔
اچھا اب یہ بتا رہے ہیں بہت جلن رکھتا تھا, بہت نفرت رکھتا تھا نا بالکل ہجرت کی ابتدا سے ہی, تو بالکل کلیئر تھا. اور پھر بتا رہے کہ اس وقت اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا نا, بعد میں تو اس نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو گیا. جب وہ دیکھ رہے کہ مسلمان جو ہے ہر جگہ قبضہ کر رہے ہیں, مسلمان حاوی ہو رہے ہیں جگہ, چلو میری خیریت اس میں ہی ہے کہ ان کے ساتھ ہی مل جاؤں, مطلب ایسی بظاہر طور پہ تو ان کے ساتھ مل سکتا تھا نا. تو اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا صرف دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہو گیا, کیونکہ پتہ چل رہا تھا کہ مسلمانوں کی جو ہے ایک طاقت بن رہی ہے مدینہ میں, تو چلو ان کے ساتھ رہنے میں ہی عافیت ہے. تو اس وقت تک اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا اور بہت نفرت کرتا تھا بالکل ہجرت کے شروع میں. پھر بتا رہے جب اسلام کا اظہار کر دیا اس نے, یعنی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, یہ اناؤنس کر دیا, تو پھر بھی اس کی یہی روش کنٹینیو رہی, یعنی کہ وہ دل میں بہت نفرت رکھتا تھا, کنٹینیو تھی یہ بات. اچھا پھر بتا رہے کہ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے, اچھا اظہار اسلام سے پہلے کا بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گدھے پر سوار ہو کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں تھے نا کہ گدھے پہ سوار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں تو جیسے مٹی اڑتی ہے اور اس طرح ایک ہو جاتا ہے نا جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کسی جانور پر. تو پھر جو ہے راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا اسی مجلس میں. تو فوراً اس نے نہیں جیسے ناک ڈھک لیتے ہیں جب مٹی اڑی ہوتی ہے, تو اس نے جو ہے فوراً اپنی ناک ڈھکی اور پھر بولا ہم پر غبار نہ اڑاؤ. یعنی کہ جیسے کسی سے ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک ایک چیز, اس کے ایک ایک موو, وہ کچھ نارمل سا بھی کام کر رہا ہو تو ہمیں چڑ آ رہی ہوتی ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ یار مطلب کہ بس کسی نہ کسی طرح اس کو ذلیل کرو, اسے بدنام کرو, اس کو مطلب کہ نا ڈیگریڈ کرو. تو اب جو ہے یہاں پر اس نے فوراً ہی بس وہ ناک پر ڈھک لیا, اور جیسے اوور ایکٹنگ نہیں ہم کہتے کہ بھئی ہم پہ غبار نہیں اڑاؤ. پھر جو ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر ایک دفعہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے, کوئی مجلس ہو رہی ہوگی وہاں پر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے, تو جو ہے آگے سے پھر اب اس کو اس بات سے بھی چڑھ آنے لگی. تو اس نے پھر بولا کہ آپ اپنے گھر پر بیٹھیے اور ہمیں قرآن سنا سنا کر ہمیں پریشان نہیں کریے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں الٹی پلٹی بس کرتا رہتا تھا اپنی, یعنی کہ نفرت کا اظہار کرنا, کیونکہ اس سے بالکل برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ایکٹیویٹیز. کوئی اگر میں پوائنٹ مس کر جاؤں نا یا کچھ ایڈیشن کرنی ہو تو پلیز آپ لوگ بتائیے گا. جی میں ایڈ کروں گی. جو 6 سٹارٹ ہوتا ہے نا لا یحب اللہ الجہر بالسوء, وہ اسی آیت کے حوالے سے ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے یہ جا رہے تھے اور گدھے پہ بیٹھ کے اور اس طرح اس نے بدتمیزی کی, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سعد بن عبادہ ان کو بتایا کہ اس طرح انہوں نے کیا ہے نا. تو لا یحب اللہ الجہر چھٹا پارا اس کا جو پہلی آیت ہے اس میں ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو زبان پہ لانے کو پسند نہیں کرتا, لیکن جس کے ساتھ الا من ظلم, جس پہ ظلم ہوا ہو وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے. اچھا اچھا سورہ وہ پارہ نمبر 6 کی پہلی آیت کہہ رہی ہوں. جی جی اچھا صحیح صحیح, جزاک اللہ. صحیح. اچھا اب ہماری مجلس میں قرآن سنا سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے, یہاں تک ہم نے پڑھا. اب میں یہ والا پیراگراف, اگلا پیراگراف ریڈ کر رہی ہوں. یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے, لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا, اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا. وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا, چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا, جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے. اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر, بدعہدی, مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی اور انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں. اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے. اچھا اب بتا رہے ہیں اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ سب, جو کہتا تھا نا غبار نہیں اڑاؤ اور مجلس میں آپ کا قرآن نہیں پڑھے اور یہ ساری چیزیں, تو یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے. لیکن پھر بتا رہے ہیں جب جنگ بدر, آپ سب کو پتہ ہے کتنا بڑا معرکہ تھا, پہلا معرکہ مسلمانوں کا جو اتنے بڑے لیول پر ہوا تھا, جس میں مسلمان فاتح ہو گئے تھے, اور اتنے بڑے بڑے سردار, اتنے بگ نیمز جو مشرکین مکہ کے تھے, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو جہل تھا, ان سب کا خاتمہ کر کے, جو سب کو نہیں ایک کنویں میں دفن کر دیا گیا تھا, تو وہ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی ایک وہ بیٹھ گئی تھی نا کہ مسلمان ایک قوت ابھر کر سامنے آ رہی تھی مسلمانوں کی قوت نا. تو اس وقت اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ بھئی اب یہ تو مسلمان جو ہے کافی اسٹرانگ پوزیشن میں آ رہے ہیں, تو چلو ان کا ساتھ دے دیتے ہیں, تبھی ہمارا فائدہ ہے. تو اس وقت جو ہے اس نے اسلام تو بظاہر قبول کر لیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جتنے بھی اہل ایمان تھے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان سب کا یہ دشمن ہی رہا تھا.
اور ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ کسی طرح اسلامی معاشرے میں جو ہے بے چینی کسی کیفیت پیدا کرے، ان میں آپس میں پھوٹ پڑوائے، کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہے کہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے مسلمان نا، تو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا جو اس سے بن پڑتا تھا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا بس نا۔ اچھا پھر چاہتا تھا اسلام کی آواز جو ہے کمزور ہو جائے نا، کہ جو مسلمان ایک دم ابھرتی ہوئی طاقت کی طرح سامنے آ رہے ہیں ان کو جو ہے دبایا جائے، یہ اس طرح سے کسی طرح سے یہ کمزور پڑ جائے نا، کچھ نہ کچھ ایسا کرے، تو تدبیریں سوچتا رہتا تھا یہ نا۔ اچھا پھر جو ہے جو مسلمان کے دشمن تھے ان کے ساتھ بڑا اس کا مخلصانہ رویہ تھا، ظاہر سی بات ہے وہ جو کہتے ہیں نا کیا دشمن کا کیا بولتے ہیں، ہاں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے والی جو بات ہوتی ہے نا، تو یہ ان کے ساتھ بڑا ہی زبردست مخلصانہ رویہ رکھتا تھا اور ان کی ہیلپ کرتا رہتا تھا، ان کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا۔ تو اب یہ جو بنو قینقاع والے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، تو ان کی بھی ہم نے ڈیٹیلز پڑھی تھی، ان کا کس طرح سے ساتھ دیتا تھا کہ بھائی کسی طرح سے یہ لوگ مسلمانوں کو دبا دیں، یا بس جو بھی کوئی جتنے بھی مسلمان کے دشمن ہیں ان کا ساتھ دیتا رہتا تھا۔ اچھا پھر جو ہے غزوہ احد میں بھی اس نے جو ہے بدعہدی کی تھی، اور یہ ساری جتنی بھی ڈیٹیلز ہم نے پڑھی ہے نا اس کا تھوڑا سا سمری یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اس نے بہت کوششیں کی، تمام غزوات اس کو موقع ملتے تھے نا ان کا فل یوز کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ بس کسی طرح پینک سچویشن کریٹ رہے مسلمانوں کے معاشرے میں، اور مسلمان جو ہے سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے مدینے میں نا، تو کوششیں کرتا رہتا تھا، لیکن وہی ہے کہ اس کا پلان ہوگا پھر ظاہر ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کا پلان تھا۔ اچھا پھر اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگوں یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ اچھا اب یہ بتا رہے کہ اس کے جو مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ جب اس نے اسلام کا اظہار یعنی کہ اس نے اناؤنس کر دیا تھا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو ہر جمعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آتے تھے تو یہ ان سے پہلے وہاں پر آ جاتا تھا اور اناؤنس کرتا تھا، جیسے نا بڑا حمایتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا، یہ بڑا ہی جیسے کہ نا ان کے ساتھ مخلص ہو، تو آگے پھر یہ کہتا تھا کہ بھائی دیکھو یہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ مدینے والوں کو اتنی عزت اور احترام بخشا ہے، تو ان کی مدد کرو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ رہو، ان کا ساتھ دو، ان کو سپورٹ کرو، ان کو قوت پہنچاؤ نا، اور ان کی بات سنو اور مانو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ سب نے سننا اور ماننا ہے۔ تو اس طرح کر کر کے نا آگے بڑھ چڑھ کے نہیں، جیسے کہ بھائی سب کو یقین ہو جائے کہ یہ بڑا یہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے نا، تو اس طرح آگے بڑھ چڑھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ اچھا پھر جو ہے اس کے بعد جب یہ سب اناؤنس کر دیتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، پھر جو ہے سکون سے وہاں مجلس میں بیٹھ جاتا تھا، اور پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے اور وہ خطبہ دیتے تھے اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد۔ اچھا پھر بتا رہے کہ آگے ریڈ کرتی ہوں، پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغابازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا، لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ آنے سے پہلے جمعے کے دن یہ سب کو کہتا تھا بھائی ان کی بات سنیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کرے، ساری باتیں کہہ کے بیٹھتا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا اس کے بعد پھر بتا رہے کہ اتنا زیادہ ڈھیٹ اور بے حیا شخص تھا کہ بتا رہے کہ جب جنگ احد میں اس نے وہ حرکت کی تھی نا کہ جب جنگ احد سٹارٹ ہوئی تھی تو بڑا آگے بڑھ چڑھ کے وہاں میدان کے قریب جا کر پھر وہاں پر اس نے جو ہے یہ پلٹ گیا تھا اپنے تقریباً یعنی کہ مسلمانوں کی اس وقت 1000 کے قریب مسلمان گئے تھے نا، تو 1/3 آف دا مسلمس کو یہ واپس لے کر آ گیا تھا
ٹھیک ہے کہ جو ہے اس نے جو اس وقت الٹے پلٹے بہانے بنا رہا تھا کہ بھائی میں تو کہہ رہا تھا مدینہ میں رہ کے لڑائی کرے، اب مدینہ سے باہر لڑائی ہو رہی ہے تو بھائی پہلے ہی کہہ دیتا نہیں جاتا، اور اس طرح کی حرکتیں اس نے عین وہاں پہ جب دشمن نظر آ گئے تھے نا مسلمانوں کو، اس وقت اس نے کہا کہ چلو بھائی سب کو لے کے نا، یعنی کہ سب سے مراد 1/3 آف دا جو مسلمانوں کا لشکر تھا لے کے یہ وہاں سے واپس چلا گیا تھا. تو ظاہر ہے دشمن سامنے ہے یہاں پہ کہ مسلمان ویسے اتنا کم تھے دشمنوں کے مقابلے میں، تو مسلمان ایک دم سے ظاہر سی بات ہے کہ مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. تو اس نے پوری یہ سوچی سمجھی سازش جو ہے اس نے پوری وہاں پر کی تھی، اور یہ لے کر آ گیا تھا مسلمانوں کو واپس نا 1/3 کو. تو ظاہر سی بات ہے اس نے یہ حرکت کی تھی نا، دغا بازی کی تھی، دھوکے بازی اس وقت کی تھی، تب بھی اس کو نا اتنا ڈھیٹ شخص تھا کہ اس کے بعد جو جمعہ آیا غزوہ احد کے بعد تب دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ آپ کے نبی ہے، ان کی وجہ سے آپ کو عزت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ سب آئے ان کی مدد کرے. خود نہیں کرنا، خود مدد کے وقت تو واپس آ گیا اور بس وہاں پہ نا اچھا بننے کی وہ سب کو دکھا رہا تھا میں کتنا اچھا ہوں، کتنا یہ کتنا وہ. تو وہ اس کو وہاں پہ اپنی پوزیشنز کو ریگین کرنی تھی نا مدینہ والوں کے سامنے کہ یہ تو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنائے بیٹھے ہیں، تو اب مجھے ظاہر ہے انہی کی تعریف کرنی ہوگی، اچھا اپنے آپ کو دکھانا ہوگا. تو پھر دوبارہ سے اس کو اس کی پوزیشن اسٹرانگ آہستہ آہستہ اس کو کرنی تھی وہاں پہ، تو یہ حرکتیں کر رہا تھا. تو پھر جو ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دشمن بیٹھ جا. اب اس کو الاؤ نہیں کیا کہ یہ سب الٹی پلٹی باتیں کرو نا، جب ضرورت تھی مسلمانوں کو کہ یہاں اس وقت کی مدد کرتا تب تو پیچھے ہٹ گیا، دھوکے بازی کر دی اور اب اچھا بن کے سامنے آ رہا ہے نا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ نا جو جیسے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں جا رہے ہوتے ایک محفل سے گزر رہے ہوتے، تو واپس گیا اور بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ میں تو ان صاحب کی تائید کے لیے، ان کی مدد، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں، میں نے کون سی ایسی مجرمانہ بات کر دی ہے جو مجھے اس طرح کہا جا رہا ہے. اور پھر بتا رہے ہیں کہ دروازے پر جو ہے ایک انصاری سے ملاقات ہوئی، جو وہ واپس جا رہا تھا نا محفل سے، تو انصاری سے ملاقات ہوئی. تو پھر جو ہے ان انصاری صحابی نے کہا کہ تیری بربادی ہو، واپس چل، ٹھیک ہے کہ واپس جاؤ، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے، جو تم نے حرکت کی ہے نا تو ٹھیک ہے دعائیں مغفرت وہ کر دیں گے. تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس کے کبر اور غرور کا عالم دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی دعائیں مغفرت کی. اچھا، علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا. اچھا، جو یہ وہ تھا قبیلہ، ایک اور قبیلہ جو بنو نذیر کا تھا، ابھی بنو قینقاع کی بات ہوئی نا، بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے بھی قائم رکھا تھا کیونکہ یہ بھی جو ہے یہودی قبیلہ تھا، اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، ان سے بھی مل کے جیسے سب کے ساتھ کر رہا ہوتا تھا، بس یہ بھی اس کو تھا کہ ان کو بھی جو ہے یہودی تو بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھے نا، تو چلو بھائی ان کے ساتھ اب وہ کرتے سازشیں تاکہ یہ کسی طرح مسلمانوں کو کمزور کر سکے. اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے. اچھا، اب جو بنو نذیر والے تھے ان کے جو غزوہ خندق ہو رہی تھی، تو اس میں اس نے پورا کنونس کیا تھا نا بنو نذیر والوں کو کہ بھئی کیا مسلمانوں کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے اس کو ختم کرو، اور مسلمانوں کے اگینسٹ آپ لوگ بھی سب تیار ہو جاؤ. میں سب اتنے سارے کتنا لے کر آیا تھا نا کہ جو نہیں سوری یہود جو تھا کیا نام تھا، حیی بن اخطب، وہ گیا تھا اور سارے ان لوگ کو کنونس کیا تھا. مشرکین کا اتنا 10,000 12,000 کا لشکر تو وہاں سے آیا ہوا ہی تھا. تو یہاں پہ جو ہے اس نے ان کو بھی کنونس کرنا شروع کیا جو یہودی قبیلہ تھا بنو نذیر والوں کا کہ بھائی مسلمانوں کے اگینسٹ آپ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں. تو اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا نا. تو پھر بتانے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر فرمایا تھا، سورہ احزاب کا، اب یہ اس کے میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے بلکہ تفسیر بھی سنی تھی نا ڈاکٹر پروین میں پڑھ لوں یہاں سے؟ آپ کافی دیر سے پڑھ رہی ہیں. جی جی بالکل، جی ریڈ کر چلیں میں لیجیے. ترجمہ سے اسٹارٹ کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے، یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے. اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا
تو یہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے. انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے. آگے پلٹی گا. اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتما کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا. آپ کہہ دیں کہ یہ کون ہے ورڈ جو میرے خیال سے تمتا ورڈ ہے آئی گیس ہے نا. اچھا تمتا ہے تمتما ہے یہ تمتا وہ کہتے ہیں تمتا، اچھا اور ایسی صورت میں تمتا کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا. آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی نہ کرنا چاہے اور تم پر یا تم پر مہربانی کرنا چاہیے. کرنا چاہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو کیا لکھا ہے یہ، جو روڑے اٹکاتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، یعنی واہ نہیں کرتے ہیں، رکاوٹیں لاتے ہیں جیسے بیچ رکاوٹیں لاتے، اور اپنے Problem. بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں. جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے. اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی حرص میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں. یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھیں تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے. سبحان اللہ. کتنی ساری اس میں دیکھیں پوری کی پوری منافقوں پہ کتنی ساری ہے نا یہ آیات اللہ تعالیٰ نے جی ابھی فرمائی تھی، اور ساری ڈیٹیل. اچھا یہ ہم نے پورا اس کا جو غزوہ خندق میں اس کی ساری ڈیٹیلز بھی پڑھی تھی، اس پہ پوری کی پوری ہم نے اس کی تصویر بھی ڈاکٹر صاحب کی سنی تھی، تو اس لیے میرے خیال سے یہ ہم نے کور کر لیا ہے. تو اس کی تو ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم رات تک یہ آیات ہی ڈسکس کرتے رہیں گے نا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کو آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہو، کیونکہ اس پہ ہم پورا ایک سیشن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے پڑھتے ہیں. ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. ان سب کے اچھا. باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرض سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی و تفوق یعنی اسلحے، لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدرے ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہے. ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے. جی آپ ایکسپلین کریے سسٹر، یا جی سسٹر اس کو آپ ایکسپلین کریے یا پھر آپ خالی ریڈ کر رہی ہیں، بتائیے گا. آپ ایکسپلین کر دیں، میں ریڈ کر لیتی ہوں. اوکے نو پرابلم. اچھا میں کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کافی زیادہ یہ انٹینس اور ڈیپ پیراگراف مجھے لگ رہا ہے. پلیز کوئی اور بھی اگر میری ہیلپ کرے. اچھا اس میں یہ بتا میں ہاں اس میں بالکل یہ بالکل کہنا آپ چاہوں گی کہ مطلب ان کے منافقین اور مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، مطلب جہاں تک میری سمجھ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے جو مسلمان تھے، مطلب ان سے جو ہے وہ تعلق ان کا اس طرح کا تھا کہ جب اپنا مطلب ہوتا تھا تو آگے آگے ہوتے تھے، یعنی جب یعنی اپنا فائدہ جنگ، ہاں اپنا فائدہ دیکھتے تھے، یا جنگ مکمل ہوتی تھی تو مال غنیمت وغیرہ ہوتا ہوگا تو اس پہ تو آگے آگے ہوتے تھے، لیکن جب لڑائی کا معاملہ ہوتا تھا یا دشمنوں کا سامنا کرنے کا معاملہ ہوتا تھا تو یہ ایسے پیچھے ہٹ جاتے تھے. جیسے مطلب ان آیات میں بھی کتنا وہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے
کہ مطلب بہانے بنا رہے ہیں اور بری باتیں کہہ رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں. صحیح صحیح بالکل صحیح. جیسے کہ اس میں آئے ہیں یہ ورڈز بڑے مجھے وہ لگ رہے تھے، جیسے لکھا ہوا نا ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، یعنی کہ وہ کس طرح سوچتے تھے، ان کا وے آف تھنکنگ کیا تھا، اور طرز عمل، پھر ظاہر سی بات ہے عمل ان کا کس طرح کا ہوتا تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سوچنے کے طریقے پہ بھی پورا اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے. پھر ان کا عمل کس طرح کا ہوتا تھا، پھر نفسیات یعنی ان کی سائیکالوجی کیسی تھی، کس طرح کی ان کی نفسیات تھی، اور خود غرضی اور موقع پرستی، یعنی کہ کوئی موقع ملے مسلمانوں کے خلاف چھوڑنا نہیں ہے، بالکل فرنٹ سے آ کے مسلمانوں کا مطلب کہ کسی طرح صفایا کر دے. اور خود غرضی تو سیلفشنس تو پیک پر ہوتی ہے منافقوں کی. تو اس کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. تو اب تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ واقعی میں دوبارہ جیسے ہم نے ڈاکٹر شاہ کی تفسیر سنی ہے نا، تو ان کی کسی اور اسکالر کی بھی سنیں تاکہ ہمیں پوری اچھی طرح سے آیات نا سمجھ میں آئے. اتنا پورا جامع نقشہ ہی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا کھینچا ہے. اور ان سب کے باوجود بتا رہے ہیں یہود و منافقین اور مشرکین یہ مین جو دشمن تھے مسلمانوں کے نا، یہودی تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو منافق تھے یعنی مسلمانوں میں چھپے ہوئے جو دشمن تھے، اور مشرکین مکہ وہ تو خیر کھل کے شروع سے ہی ڈے ون سے کر رہے تھے دشمنی. تو بتا رہے جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن تھے تو ان کو یہ بات تو اچھی طرح سے معلوم ہو گئی تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق یعنی اسلحے، لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے. مطلب یہ مسلمان یہ نہیں کہ بس صرف جیسے اپنی طاقت کی زور پہ کہ بھئی ہم تو بہت زبردست لڑنے والے ہیں، بہت اچھے ٹرینڈ فوجی ہیں تو اس لیے مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے، جو ہر طرف پھیل رہا تھا ان کا غلبہ. تو یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بہت زبردست آرمی ان کی ہے. اصل میں جو ان کا ہے وہ بلکہ اس کا سبب وہ دیکھیں کتنی دو اہم باتیں، اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدرے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بیسیکلی روٹ کاز ہے. یہ جو ان کے اندر آ گیا نا کہ ایک اللہ کو ماننا، ٹھیک ہے، اور اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، اور اخلاقی قدریں جو یہ اخلاق کے کی تکمیل جو ان لوگوں نے کر دیا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں جیسے کہ رول ماڈل ہیں ان سب کے، اور جو اخلاق کے یعنی ان کے اندر جو اخلاقیات پائی جاتی ہیں وہ جس پیک پر ہے، یہ ریزنز ہے کہ مسلمانوں کو اتنا اچھا ٹرین کر رہے ہیں اخلاقی حوالے سے، کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کا اتنا زیادہ غلبہ ہو رہا ہے، اتنے زیادہ یعنی مسلمان پھیل رہے ہیں اور ہر طرف ان کا قبضہ ہو رہا ہے. تو یہ ریزن ہے. یہ کوئی یہ سب نہیں ہے کہ لڑائی میں بہت اچھا بہت اچھے فائٹنگ کرتے ہیں، جنگیں جیتتے ہیں، یہ نہیں ریزن ہے. تو یہ ان لوگ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب ان کو جو اٹیک کرنا ہے نا، اب ان کی اخلاقیات کے حوالے سے اب یہ لوگ یہ ایک نئی طرح کی اسٹریٹجی. ابھی تک تو تھا نا بس کسی طرح سے فوج لے کر جاؤ، ان پہ حملہ کرو، ان کا صفایا کرو، بس یہی سب چل رہا تھا نا. کتنے غزوات اور سریات ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ان کو ہوا کہ یہ اسٹریٹجی ورک نہیں کر رہی. یہ مسلمان جو ہے نا یہ جیت ہی جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بتا دے دیتے ہیں، چاہے جس بھی طرح ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، ان کے سامنے سے لڑنے کی کوشش کرے، یہ جو ہے یہ نہیں یہ پیچھے ہٹنے والے نا. تو پھر اب انہوں نے کہا اب ان کی دوسری اسٹریٹجی آئے گی. صحیح ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. اچھا پھر ہاں چلیں یہ ہم نے پڑھ لیا، اب آگے پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں. اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے، چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے. مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے. اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا. جی سسٹر مل کے کریں ایکسپلینیشن تھوڑا یعنی آپ وہی بتائیں. بات، ہاں وہی بات آپ نے جو کی تھی کہ انہوں وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کو ہتھیاروں کے ذریعے تو نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا. تو ان کی جو مطلب جو روٹ ہے نا، روٹ سے مراد میرا ہے کہ جو ان کی مین وہ کازز جن کے ذریعے یہ آگے بڑھ رہے ہیں اسی کو ہلایا جائے. تو انہوں نے پھر ان منافقین کے سر پہ یہ ذمہ داری ڈالی، کیونکہ منافقین ان میں مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ منافقین ہے. ظاہر ہے وہ شو نہیں کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہو کر ملتے تھے. تو انہوں نے یہ ذمہ اٹھایا اور ان پر یہ ذمہ ڈالا گیا کہ
یہ جو ہے وہ پروپیگنڈے کی ذمہ داری لیں گے اور ان کے مطلب احساسات کو جو ہے موقع بہ موقع بھڑکائیں گے، مسلمانوں کے احساسات کو. یعنی اور کہ ان میں عبداللہ رہ کے بن نا ان ابی کی غداری کرتے تھے. ہاں میں نے کہا ان میں رہ کے ان میں مل جاتے تھے اور پھر غداری کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی قوت ایمانی پر، اور ان کی اخلاقی بالکل، قدروں پر بیسکلی حملہ کرتے تھے بیسکلی. اور غلط طریقے سے ان کو بھڑکاتے ہوں گے، ظاہر ہے عجیب سے وسوسے ڈال کر ان کو بھڑکایا جاتا ہوگا، غلط طرف ان کو وہ کیا جاتا ہوگا. یہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موقع بہ موقع غلط آئیڈیاز دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ کے دوران یا کسی موقع بہ موقع ان کو غلط طرف آمادہ کرنے والے ہوتے ہوں گے. اور سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کتنا ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لوگ نا، یہ تو بہت آگے بڑھ چڑھ کے شو آف کر رہے ہوتے تھے. وہی جو اوور ایکٹنگ ہوتی ہے نا کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو یہ، ہم تو وہ. اور جو بھی انہوں نے دھوکے بازیاں کی ہوں گی پہلے، یہ ان کو کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کر جاتے ہوں گے، ہے نا. جیسے ہوتا ہے نا، بڑے تیز تھے نا منافقین. تو پھر جو ہے اس طرح سے مسلمان ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہوں گے. تو اس لیے تھا کہ ان کے درمیان ہی رہتے ہیں نا، تو سب سے اچھا اٹیک یہی کر، ان کی اخلاقیات پر اٹیک کرنا تھا نا، اخلاقی اعتبار سے، یعنی کہ اٹیک کرنا تھا کہ اب جو ہے ان کو اس طرح ایموشنلی وہ کرے. اب وہ آگے آئیں گی نا چیزیں تو ذرا سمجھ آئیں گی. تو یہ والا کام باہر کا کوئی بندہ تو نہیں کر سکتا. کوئی مکہ سے کوئی مشرک آ رہا ہے، وہی والا کام تو نہیں کر سکتا تھا. یہودی بھی مسلمانوں کو دشمن، اور یہودیوں کو تو ویسے بھی نکال دیا تھا نا سارے مدینے سے، تو صفایا ہو گیا تھا یہودیوں کا. تو اب کون کرے گا یہ والا کام؟ اخلاقی اعتبار سے ان پہ اٹیک جو کرنا ہے، اب جو انہوں نے گھٹیا حرکتیں آگے کرنی ہے، وہ سب سے بیسٹ یہی کر سکتے تھے. کیونکہ مسلمانوں میں یہ گل ملے ہوئے تھے نا، تو اب ان کی شناخت بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کے دشمن ہے. تو اوپر سے تو مسلمانوں کے ساتھ ہے. سب سے اچھا نا یہ وار کر سکتے ہیں مسلمانوں پہ نا. تو اب انشاءاللہ ہم لوگ پھر یہ کل کنٹینیو کریں گے. سیشن کا ٹائم ہمارا اینڈ ہو گیا. تو جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا اور پارٹ لینے کا. تو انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں. بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.